بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے سورہ ہمزہ کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس آیت مبارکہ کی ابتدا کے اندر ہی اللہ رب العزت ان لوگوں کے لیے ہلاکت اور بربادی کا ایک پیمانہ بتا رہے ہیں، ایک جگہ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو طعنہ دینے والے ہوتے ہیں اور چغل خوری کرنے والے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے الذی جمع مالا وعددہ، اور وہ لوگ جو اپنے مال کو جمع کرتے ہیں اور گن گن کر رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی وادی ویل ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے کہ جو لوگوں کو طعنہ دیتے ہیں، لوگوں کی چغل خوریاں کرتے ہیں اور اسی طریقے سے اپنے مال کو بچا کر اور گن گن کر رکھتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ ان کا مال ان کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھے گا۔ اللہ رب العزت ان باتوں کی تردید فرما رہے ہیں کہ اس طرح ہرگز نہیں ہو سکتا کہ تم چغل خوری کرو، طعنہ تشنی کرو اور تم مال کو جمع کر رکھ لو اور اس کو گنتے رہو اور تم سمجھو کہ تم سب سے اچھے ہو اور تم سب سے زیادہ دنیا کے اندر پارسا ہو اور تمہارے مال کی وجہ سے بچا لیے جاؤ گے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، یہ ضرور بضرور جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ حطمہ، جہنم کی وادی حطمہ میں ڈالے جائیں گے۔ وہ اس کے اندر آگ کیسی ہے؟ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، کہ اس کے اندر جو آگ ہے وہ آگ ان کے دلوں کو جا پہنچے گی۔ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ، اور اس آگ کے اندر یہ بند کر دیے جائیں گے فی عمد ممددہ، اور اس آگ کے لمبے لمبے ستون ہوں گے کہ اس سے نکل نہ سکیں گے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو اپنے مال کو گن گن کر رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے رکے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی راہ میں مال خرچ کرتے ہوئے دل ساتھ نہیں دیتا، ہاتھ اور دماغ ساتھ نہیں دیتے کہ ہم کیوں یہ چیز خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی جب راہ میں دینے کی بات آتی ہے تو سارے مسائل نظر آتے ہیں، ساری باتیں نظر آنے لگ جاتی ہیں کہ اس مال کو فلاں جگہ لگا دیا جاتا تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ قربانی کے مسئلے میں بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی اتنی قربانی کرنے سے بہتر تو یہ ہے کہ اس مال کو لوگوں کی فلاح اور بہبود میں خرچ کیا جائے، اسپتال بنوا دیے جائیں، سڑکیں بنوا دی جائیں، اسکول بنوا دیے جائیں اور کوئی بھی فلاح کے کام کر دیے جائیں۔ تو بھائی اللہ رب العزت نے جہاں جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو وہیں رکھنا چاہیے، اور اللہ کے حکم کے اندر اپنے آپ کے اپنی عقل کے گھوڑے کو نہیں دوڑانا چاہیے کہ میں یہ کام کر لیتا تو یہ ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سنت کو زندہ کرتے وقت یہ نہیں سوچا تھا کہ میں اسماعیل کے اوپر اگر چھری چلاؤں گا تو اسماعیل تو ختم ہو جائیں گے، پھر دین کا کام کرنے والا کون ہوگا۔ اگر وہ بھی اسی طریقے سے سوچتے اور کوئی اور چیز ذبح کر دیتے یا کسی اور چیز کو کرنے کا ارادہ کر لیتے تو مجھے بتائیں کہ وہ نہیں کر سکتے، وہ بھی تو اپنی عقل چلا سکتے تھے۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے کہا کہ سب سے پسندیدہ چیز، تو انہوں نے اپنی عقل، اپنی دل اور اپنی نیت کے مطابق سب سے اچھی چیز اپنا بیٹا اللہ کی راہ میں اور اپنی عقل کے گھوڑے کو نہیں دوڑایا۔ آج ہم سارے یہی دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں مختلف قسم کے سوالات ہیں کہ بھائی اس پیسے کو فلاح و بہبود میں خرچ کیا جائے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے یہاں شادی بیاہ ہے تو وہ شادی بیاہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے اس قربانی کے مرحلے سے پیچھے رہے۔ شادی بیاہ سنت کے مطابق کرنے کے لیے جتنے پیسے کی ضرورت ہے اتنے کے لیے تو گنجائش ہے، لیکن اگر آپ لاکھوں اور کروڑوں میں شادی کریں اور اس کی وجہ سے اپنے مال کی قربانی نہ کریں تو پھر یہ پکڑ کا باعث بنے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ گھر اور فیملی بڑی ہوتی ہے، اگر ان کے پاس لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ تک بھی ہو اور ان کا خرچہ بھی مہینے کا یہ ہے تو ان پر قربانی لازم نہیں ہے۔ قربانی ان لوگوں پر لازم ہے جن کے اوپر زائد چیز ہو، زائد پیسہ ہو، ہر شے سے زائد پیسہ ہو۔
اللہ نے تو آسانی رکھی ہے نا، اللہ تنگی نہیں چاہتے۔ ایک شخص کے لیے اگر گاڑی لینا بھی ضروری ہے، کار لینا بھی ضروری ہے، اور اس کی ضرورت بن چکی ہے اور اس کے پاس پیسے موجود ہیں، وہ قربانی نہیں کرتا اور گاڑی لیتا ہے، تو شریعت کہتی ہے یہ اس کی ضرورت کی چیزیں اس کو چاہیے یہ لے۔ لیکن وہ لوگ جو اپنے من پسند کے مسائل نکال کر اور اپنی خواہشات کے مطابق اپنی تقریبات کرنے میں اپنے مال کو خرچ کریں، اور جہاں اللہ کی راہ میں دینے کی بات آئے تو کہیں کہ بھائی شادی بیاہ ہے اس لیے قربانی نہیں کریں، تو یہ کوئی عذر نہیں ہے، یہ کل قیامت کے دن ہماری پکڑ کا باعث بنے گا۔ جہاں اللہ کے حکم کی بات آ جائے تو وہاں اللہ کے حکم کو ترجیح دینی چاہیے۔ ایک موقع پر یہ قرآن کریم کے اندر سورۃ توبہ میں آیت موجود ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ تمہارے گھر بار، کاروبار، اولاد، ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی اہمیت نہیں ہوگی تب تک کہ تمہارا ایمان پورا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی اہمیت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، تب ایمان کے اعلیٰ درجے پر تم پہنچتے ہو۔ اگر ہم اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں اور یہ 8-10 ہزار روپے کی قربانی اس کی وجہ سے مسئلے نکالیں کہ فلاں مسئلہ میرے ساتھ ہے اور فلاں مسئلہ میرے ساتھ ہے، تو یہ 8-10 ہزار روپے ہم کسی اور جگہ دے بیٹھتے ہیں اس بے برکتی کی وجہ سے کہ ہم اللہ کی راہ میں قربان نہیں کر رہے۔ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو جب قربان کرتے ہیں تو اللہ ہمارے معاملات آسان کرتے ہیں۔ جب اللہ کے لیے قدم اٹھایا جاتا ہے تو اللہ آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ تو خود فرماتے ہیں کہ جب بندہ میری طرف 1 انچ بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف 1 بالش بڑھتا ہوں، 1 بالش بڑھتا ہے تو میں 1 ہاتھ بڑھتا ہوں، جو میری طرف 1 ہاتھ بڑھتا ہے میں 10 ہاتھ بڑھتا ہوں، جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ یہی ہے کہ اللہ کے لیے، عمل کے لیے ذرہ برابر بھی اگر کوشش کی تو اللہ رب العزت اس معاملے کو بھی کروائیں گے اور اللہ تمہارے معاملات بھی آسان فرما دیں گے۔ لیکن اس کے اندر بنی اسرائیل والے سوالات کیے جائیں کہ جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ رب العزت نے کہا کہ تم بھائی گائے ذبح کر لو اور تمہارے قاتل کا پتہ پڑ جائے گا، تو انہوں نے مختلف قسم کے سوالات کیے، تو پھر وہ اپنے ہی سوالوں میں پھنستے چلے گئے۔ آج ہم لوگ بھی اس بات سے سبق نہیں سیکھتے اور ہم لوگ اپنے من پسند سوالات کیے جاتے ہیں، اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ اب لوگ اپنے معاملات میں کتنے لاکھوں خرچ کرتے ہیں، لیکن جہاں یہ قربانی کا مسئلہ آتا ہے تو لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں کہ بھائی وسائل نہیں ہے، اور دیکھا جائے تو ان کے فالتو خرچ اتنے ہوتے ہیں کہ جس کا ہم حساب نہیں کر سکتے۔ فالتو اخراجات یہ شریعت میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ شریعت کہتی ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ تو جو تبذیر کرنے والے لوگ ہیں یہ تو شیطان کے بھائی ہیں، اور جہاں خرچ کرنا ہے وہاں بھی اگر حد سے زیادہ خرچ کیا جائے تو اسراف کے درجے میں ہوتا ہے۔ شریعت ان چیزوں کی کوئی رعایت نہیں کرتی۔ شریعت کہتی ہے کہ اتنا خرچ ہو جہاں تمہاری ضرورت کی چیز ہے۔ اب ضرورت کی چیز چاہے وہ لاکھوں میں کیوں نہ ہو، گھر بنا رہے ہیں، لاکھوں موجود ہیں، اس گھر بنانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے اور گھر ہماری ضرورت ہے، تو اس گھر میں لگانے کی اجازت ہے اگرچہ قربانی نہ کریں، لیکن فالتو پیسے کو برباد کرنا اور صرف اللہ کی راہ میں قربانی نہ کرنے کے لیے طرح طرح کے اعتراضات اور سوالات نکالنا، اس کے لیے پھر اللہ رب العزت کی پکڑ کو ہم خود دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر فرمایا الذی جمع مالا وعددا، کہ وہ لوگ جو اپنے مال کو جمع کرتے ہیں اور گن کر رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال ان کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھے گا، جبکہ مال کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بندہ چلا جاتا ہے، مال اسی دنیا میں رہ جاتا ہے، مال کسی کام نہیں آتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مال ہمارا ہمیشہ کے لیے ہمیں باقی رہے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، کہ یہ ضرور بضرور جہنم کی وادی میں ڈالے جائیں گے، اور جہنم کی بھی کیسی وادی ہوگی کہ جو ان کو گھیر لے گی چاروں طرف سے، اور اس کے لمبے لمبے ستون ہوں گے کہ جہاں تک ان کی نظریں ہوں گی وہاں تک وہ آگ بھڑک رہی ہوگی اور چاروں طرف آگ ہی آگ نظر آ رہی ہوگی۔ پھر کہیں گے کہ کاش اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ اللہ رب العزت نے ساری چیزیں واضح کر کے ہمیں بتائی ہیں کہ اللہ رب العزت نے کوئی چیز ہم سے چھپا کر نہیں رکھی۔ اللہ نے وعید بھی بتائی ہے، اللہ نے انعامات بھی بتائے ہیں، اللہ نے اکرامات بھی بتائے ہیں، اللہ نے فضائل بھی بتائے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ترغیب کے لیے بے شمار فضائل بھی بتائے کہ قربانی کرنے کے اندر یہ فضیلت، نیک عمل کرنے کے لیے یہ فلاں فضیلت ہے، جس لیے کہ ہم اس کو ترغیب لیتے ہوئے اس کے اوپر عمل کر لیں اور جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ اللہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی بندے کو وہ عذاب کی طرف لے کر جائے، لیکن اللہ رب العزت کے قانون کو جب ہم توڑیں
اللہ رب العزت کے قانون کی مخالفت کریں، اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑ دیں اور اس طریقے کو ہم اپنی عقل کے مطابق بے بنیاد بنا دیں اور اس کے اصل کو ہم کچھ نہ سمجھیں، تو پھر اللہ رب العزت کی پکڑ کے اندر ہم لوگ آ سکتے ہیں، اللہ رب العزت کے عذاب کے ہم مستحق بن سکتے ہیں کہ اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کو اپنی عقل کے مطابق چھوڑ دیں۔ ہماری اپنی عقل کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اللہ رب العزت نے جو ہمارے لیے فیصلے کیے ہیں اس کو اسی وقت عمل کرنا بہت ضروری ہے جس وقت اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہاں اس قربانی کے مرحلے میں اللہ رب العزت کی شان اور شوکت کا اظہار ہے کہ یہ سارے کے سارے جانور اللہ کی راہ میں قربان ہو رہے ہیں۔ فاذکروا اسم اللہ علیہ صواف، ان کو ذبح کرتے وقت ان کے اوپر اللہ کا نام بلند آواز سے لیا۔ پھر قربانی کے دن کی ابتدا صبح فجر کے بعد سے ہی اللہ اکبر کی تسبیحات شروع کر دو کہ آج اللہ رب العزت کی شان و شوکت کے اظہار کا دن ہے۔ یہ کسی اور کی شان و شوکت تھوڑی ہے کہ جس کے لیے ہم اپنی عقل کو دوڑائیں کہ یہ مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ جب اللہ نے کہہ دیا ہے تو اس کے اوپر اپنا تن من دھن سب قربان کر دو، اپنے جسم کا آخری قطرہ تک اللہ رب العزت کے حکم پر قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہو جائیں۔ یہی اسلام ہمیں پیغام دیتا ہے، یہی اسلام ہے اور یہی ایمان ہے کہ اللہ کا حکم سب سے بلند رہے اور چیزیں ساری کی ساری اللہ کے حکم سے نیچے رہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی سمجھ عطا فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارے یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما۔ اللہ کریم حاضرین کے حاضری کو قبول فرما۔ اللہ کریم ملک فلسطین کی حفاظت، مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ برما شام اور انڈیا کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی اسلامی نظریات جغرافیائی سرحدات کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری معیشت کو بہتر بنا۔ اللہ اچھے حکمران ہمیں عطا فرما۔ اللہ ڈاکٹر احمد صدیقی کو جلد رہائی عطا فرما۔ یا اللہ اس کے لیے ہم سب کو جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال میں بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام بیماریوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں، یا اللہ تمام کو حالات میں یہ روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ یا اللہ یہ جو حج ادا ہونے جا رہا ہے ولی اللہ اس کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف اور قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ اس کو اسلام کی بلندی کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ پورے عالم میں اسلام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ تمام حاجیوں کے حج ادا کرنے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کو یا آنے والے دنوں کی قدر کرنے کی اور آنے والی راتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی